أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت میں اللہ رب العزت والجلال کی دو صفتیں ذکر کی گئی ہے۔ ان دونوں صفات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیے ہیں ان دو صفات سے، اس کے متعلق کچھ گفتگو پچھلی مجلسوں میں ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی یہ دو صفتیں ان پیغام کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیم کا سلسلہ کیوں جاری فرمایا، اس کی ایک دلیل اللہ رب العزت کی یہ دو صفتیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت سے ویسے تو ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وجود عطا فرمایا، دیکھنے سننے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ نے صحت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا۔ اس طرح کی بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، اللہ نے اسی صفت رحمت کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ کی یہ صفت رحمت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العزت ہم انسانوں کو یہ نہ بتا دے کہ ہمیں اس دنیا میں آ کر کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے ہمیں بچنا ہے، کون سے امور ہمارے لیے جائز ہیں اور کون سے امور اور کام ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کون سے کاموں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن کاموں سے اللہ رب العزت ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں، جب تک اللہ رب العزت ہم انسانوں کو یہ نہ بتا دے تب تک اللہ رب العزت کی یہ صفت رحمت مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مرضیات کیا ہے، کن کاموں سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے
ہمیں اس کا پتہ ویسے نہیں چل سکتا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک آدمی اور انسان ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کانوں سے اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے اپنے دل میں کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس یہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ہے، پردہ غیب میں ہے، تو پھر اللہ کی مرضیات کیا ہے اس کا پتہ براہ راست ہم انسانوں کو کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت سے اپنی مرضیات بتانے کے لیے انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، اور سب سے اخیر میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت و رسالت کو آپ کی ذات عالی پر کامل اور مکمل فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے تمام چیزوں کی ہمارے سامنے وضاحت فرمائی۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں بلکہ جو نقل و حرکت ہیں اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس حرکت سے، تمہارے اس کام سے راضی اور خوش ہوں گے، اور اس کام سے اللہ رب العزت ناراض اور ناخوش ہوں گے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد ہر قدم پر علم کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جاننے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سی چیز اور کون سا کام میرے حق میں مفید اور فائدہ مند ہے، اور کون سا کام میرے حق میں مضر اور نقصان دہ ہے۔ ہر قدم پر اس کے جاننے کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے۔ تو علم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں 3 ذرائع اور 3 اسباب عطا فرمائے ہیں۔ ایک سبب اور ذریعہ علم حاصل کرنے اور جاننے کا ہمارے اپنے حواس ہیں، حواس ظاہرہ۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، کان دیے، ناک دی، زبان عطا فرمائی، اور ہاتھ اور پاؤں عطا فرمائے۔ یہ وہ حواس ہیں جن کے ذریعے سے ہم چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون سی چیز مفید اور اچھی ہے اور کون سی چیز مضر اور نقصان دہ ہے۔ ہم ان حواس کے ذریعے سے اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ پہلا ذریعہ ہے اور پہلا سبب ہے، لیکن ہم اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو جانکاری حاصل ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے۔ بعض جگہ جا کر حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حواس سے وہ علم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ایک دوسرا ذریعہ اور سبب ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ذریعہ ہے عقل کا ذریعہ، کہ جو چیزیں ہمیں حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی ہے، دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چکھ کر، ہاتھ لگا کر ہم جس چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا علم ہماری اپنی عقل سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے۔
لیکن عقل بھی ایک حد تک کام کرتی ہے، پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو جہاں ہماری اپنی عقل کام کرنا چھوڑ دے تو وہاں ہم کس سے علم حاصل کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے انبیاء اور رسول کا یہ سلسلہ جاری فرمایا تاکہ انبیاء اور رسول علیہم الصلوات والتسلیم ہمیں اس جگہ کا علم دے جہاں ہمارے حواس کام نہیں کرتے، ہماری اپنی عقل کام نہیں کرتی، وہاں نبوت و رسالت اور وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو گویا وحی کے ذریعے سے، انبیاء کی وساطت سے اللہ نے جو علوم ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ علوم ہماری عقل سے اوپر ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو علوم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اس کو ہم اپنی عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم جو وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی وساطت سے اگر کوئی حکم ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اپنی عقل سے پرکھتے ہیں کہ اگر ہماری اپنی عقل میں اس کی مصلحت اور اس کی حکمت اور اس کا فائدہ آتا ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر اس کی مصلحت اور اس کی حکمت اور اس کا فائدہ اگر ہماری اپنی سمجھ میں اور عقل میں نہیں آتا ہے تو اللہ کے اس حکم کو ہم پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ وحی کے علوم تو عقل سے اوپر ہیں، جہاں ہماری اپنی عقل کام نہیں کرتی ہے وہاں وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی اسی صفت رحمت سے جس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے، الرحمن الرحیم، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے اور ان چیزوں سے راضی ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں، تمہارے لیے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے اپنے مقبول اور اپنے برگزیدہ بندوں کو منتخب فرمایا اور منتخب فرما کر ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ پاک نے جب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعثت و رسالت سے سرفراز فرمایا، نبی اور رسول بنایا، تو بعض مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا اور یہ کہا کہ مکہ اور طائف اس زمانے میں یہ بڑے دو شہر تھے، وہاں بہت سے مالدار اور بہت سے سردار ہیں، ان میں سے کسی کو کیوں نبی نہیں بنایا گیا اور محمد ہی کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول کے لیے منتخب کیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تم اپنے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرو گے؟ دیکھیے یہاں نبوت کو اور رسالت کو اللہ کی طرف سے رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر پیغمبر نہ آتے تو ہمیں اللہ کی مرضیات کا اور نامرضیات کا پتہ نہ چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ مشرکین
اور یہ اعتراض کرنے والے کیا اپنے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ اللہ فرماتے ہیں معیشت کا نظام جو نبوت کے مقابلے میں بہت ادنا ہے وہ ہم نے تقسیم کیا ہے، اس کی تقسیم کا حق بھی ہم نے تم کو نہیں دیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس دنیا میں جو معیشت اور روزگار کا نظام ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے کہ کوئی تاجر ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی لکڑی سے اشیاء بناتا ہے، کوئی درزی ہے، کپڑے سیتا ہے۔ یہ جو معیشت اور روزگار کی تقسیم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایک دوسرے سے اپنا کام نکال سکو۔ اگر سارے انسانوں کا روزگار اور سب کی معیشت ایک ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے اپنے امور انجام دینا یہ مشکل ہو جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو مال والے نظام میں، معیشت والے نظام میں اللہ نے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا، جسے جو چاہا روزگار اور معیشت عطا فرمائی، جس کے لیے جتنا چاہا مال دیا، تو پھر نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ تمہارے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ پاک نے ہماری کامیابی اسی میں رکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو نظام زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس نظام زندگی کو ہم اختیار کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کلام اللہ میں آپ کو وحی ملے گی، اور اگر اس وحی کو عملی صورت میں دیکھنا چاہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہیں، یعنی قرآن کریم میں اللہ پاک نے جن جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ یہاں ایک ترجمہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے فاتبعونی، تم میری چال چلو، میرا انداز اختیار کرو، میں نے جس طرح زندگی گزاری ہے
تم اسی طرح اگر زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دو انعامات سے نوازیں گے۔ یحببکم اللہ، پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور جب کوئی آدمی اللہ کا محبوب بن جائے اور اللہ اسے اپنا بنا لے تو اس کے لیے سارے مسائل دنیا اور آخرت میں حل ہیں، آسان ہیں۔ تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں اپنے اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ مجھے اپنا بنا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلے، آپ کا انداز اختیار کرے۔ مشہور واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ میرے اپنے دربار میں ابھی اس وقت جتنی چیزیں ہیں، درباری جس پر بھی ہاتھ رکھ دے گا وہ قیمتی چیز اس کو دے دی جائے گی۔ یہ اعلان کیا سلطان کی طرف سے۔ جب یہ اعلان ہوا تو دربار میں کھلبلی مچ گئی، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے تاکہ دیکھے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ دے تو بادشاہ کے اعلان کے مطابق وہ چیز ہماری ہو جائے گی اور ہمیں انعام میں اور تحفے میں مل جائے گی۔ ایک باندی سلطان کے پاس کھڑی تھی، اس نے سلطان کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ سارے درباری تو قیمتی چیزیں حاصل کرنے کے لیے دربار میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اس باندی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ دربار میں جس چیز پر بھی تم ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہے، تو آپ بھی تو دربار میں موجود ہیں، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کو لے لیا، اس لیے کہ اگر آپ مل جائیں گے تو سب کچھ مل گیا۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہ جب راضی ہو جائے گا تو بادشاہ کے ماتحت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس راضی ہونے والے کے لیے ہو جائے گی۔ یہی حال ہے اتباع سنت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کے نتیجے میں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے گا۔ اور ظاہر بات ہے جب ہم اللہ کے بن جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے، جتنی ضرورتیں ہیں اللہ وہ ساری ضرورتیں ہماری پوری کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں او جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم، پھر فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے لہذا تم سب اس سے محبت کرو۔ چنانچہ سارے ملائکہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر آگے روایت میں ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے اس سرزمین پر اس بندے کی قبولیت اور محبوبیت اتاری جاتی ہے، پھر سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ
اللہ مرقدہ نے اس روایت کی تشریح میں لکھا ہے اصل محبوبیت وہ ہے جو اوپر سے نیچے آئے، یعنی پہلے علماء اور صلحاء کسی انسان سے محبت کرے، پھر عوام اس سے محبت کرے، یہ اصل محبت اور مقبولیت ہیں۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے ہم اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے کا اہتمام کرے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے اکابر میں سے بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے میرے دل میں ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا ہے۔ اصل میں بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر جو بدعنوانیاں کی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو جو تکلیفیں پہنچائی، بلکہ بعض انبیاء کو تو انہوں نے شہید بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا۔ یہ بنو اسرائیل اور یہودیوں کا کردار شروع سے یہی رہا ہے کہ وہ انبیاء کے اور صالحین کے اور صحیح راستے اور صحیح دین کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، جن کی مخالفت آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ ان کے تلوے چاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری مسلمان حکومتیں ان کی چاپلوسے میں لگی ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، لن تاکید کے لیے ہیں، یہ یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یہ کبھی خوش ہونے والی قوم نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر میں آئندہ مجلسوں میں بنو اسرائیل کے یہ کرتوت اور ان کی بدعنوانیاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ امت مسلمہ ان سے سبق لے، ان بدعنوانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ تو بہرحال حضرت مولانا عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اوپر سے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ تو میرے دل میں ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار اپنے کلام میں فرماتے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ یہ اشکال ہو گیا، لیکن جب قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر میری نظر پڑی تو میرا یہ اشکال ختم ہو گیا اور مجھے سکون حاصل ہو گیا، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں اپنی محبوبیت چھپائی ہے، تو محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا؟ جس ذات گرامی کی ادا اختیار کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے تو وہ ذات گرامی اللہ کی نگاہوں میں کتنی محبوب ہوگی۔ تو مسلمانوں ضرورت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہم قدر کریں اور اتباع سنت کے بے شمار فوائد میں سے 2 فائدے اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یحببکم اللہ،
اللہ کے یہاں کی محبت ملے گی، اور دوسرا فائدہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اتباع سنت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ مسلمانوں، ہم سے گناہ تو چھٹتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرمائے۔ قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اتباع سنت جیسی عظیم چیز جو مغفرت ذنوب کا ذریعہ ہے، اس سے بھی آج ہمیں کوئی دلچسپی اور کوئی محبت باقی نہیں رہی ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم جو اللہ نے دو صفتیں ذکر فرمائی ہے، اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء کا رسول برحق ہونا ثابت فرمایا ہے۔ اور آپ جب رسول برحق ہیں تو آپ کی سیرت ہی میں، آپ کے طریقہ زندگی ہی میں ہمارے لیے کامیابی، فلاح اور نجات ہیں۔ اللہ رب العزت اتباع سنت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک طریقوں کی محبت سے اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرمائے، آمین۔ دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ آئندہ کل ظہر کی نماز کے بعد ہماری اسی مرکز مسجد میں اجتماع کے انتظامی امور کے سلسلے میں مشورہ رکھا گیا ہے۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس مشورے میں خود بھی شریک ہو اور دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ جس خیر میں بھی ہمارا اپنا حصہ لگ جائے گا، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اجتماع کی لائن کی جو بھی محنت ہم کریں گے، اس سے جو بھی ہدایت وجود میں آئے گی، انشاءاللہ ہمارا اس میں حصہ ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہمارے آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، یہ تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بڑا قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے کی مرسیڈیز سمجھ لیجئے، یہ ایک مثال ہے، 100 مرسیڈیز سے بھی بہتر ہے۔ تو ایک آدمی کا اگر ہماری کوشش سے ہدایت پر کوئی آ جائے گا، اللہ رب العزت کتنا بڑا اجر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس انتظامی امور کے مشورے میں اہتمام سے شرکت کرے اور دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کرے، اور ہر ایک کی یہ تمنا ہو کہ اس کار خیر میں کچھ نہ کچھ میرا بھی حصہ لگ جائے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ماں بہنوں کے لیے ہماری اسی مسجد میں نیچے ہال میں اجتماع منعقد ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی دینی بات مستورات اور ماں بہنوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی کوششوں سے اور ماں بہنوں کے دل پر لینے سے ماں بہنوں کا مجمع اس کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کر رہا ہے۔ مہینے میں ایک دن ہوتا ہے جس میں قربانی دینی ہوتی ہے ماں بہنوں کو۔ میں درخواست کرتا ہوں، میری آواز ان تک بھی پہنچتی ہے، کسی دینی مجلس میں شریک ہونے کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر کسی دینی مجلس کا نور ہمارے اپنے دل میں آ جائے گا، اللہ ہماری اپنی زندگی کی کایا پلٹ دیں گے۔ اس لیے ماں بہنیں بھی دل پر لے کر اس میں شرکت کرے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، محنت فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس اجتماع میں ہماری ماں بہنیں شریک ہو۔ جتنے بھی کار خیر ہماری اپنی بستی میں ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں لوگوں کی شرکت ہو۔ ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔
اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبی بعدد فضائل لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ بے شک بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ غافر ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے اپنے قلب میں پیدا فرما دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اے اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے۔ دنیا کی محبت عافیت کے ساتھ ہمارے اپنے دلوں سے نکال دیجئے، آپ کی محبت اور آپ کی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ زندگی ہی کیا ہے جو آپ کی یاد اور محبت کے بغیر گزر جائے، وہ تو سراپا حسرت و نقصان ہے۔ اے اللہ اپنی محبت اور اپنی یاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم علیہ السلام اور آپ کے مبارک طریقوں سے پیار نصیب فرما دیجئے۔ زندگی کی ہر نقل و حرکت میں اتباع سنت کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ اہل فلسطین اور اہل غزہ کی نصرت اور مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک چھوٹی سی نہتی جماعت حق کو عام کرنے کے لیے، انصاف کو عام کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے بڑی ظالم حکومت سے ٹکرائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان ظالم یہودیوں کے مقابلے میں ان کی بھرپور نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ان کے پاس جو اسباب و آلات ہیں ان میں اثر پیدا فرما، دشمن کی طاقتوں کو فیل فرما، ان کے اسباب و آلات کو بے اثر فرما، ان کے دلوں میں خوف ڈال دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ اے اللہ ہر طرح سے ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کا مظاہرہ فرما۔ اے اللہ مظاہرہ فرما۔ اے اللہ جو عوام فلسطین کی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جوان بچے، اے اللہ ان کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جن چیزوں کی ان کی ضرورت ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے خزانے غیب سے ان کو فراہم فرما۔ اے اللہ ہم مدتوں سے تیری مدد کے منتظر ہیں۔ اے اللہ اس لائق تو نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائے۔ اے اللہ ہماری کمزوری کا لحاظ فرما لیجئے، اپنی نصرت اتار دیجئے، اپنی مدد اتار دیجئے، دشمن کو ہر طرح سے ناکام کر دیجئے۔ اے اللہ مسلم حکمران کو ایمانی حمیت و غیرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے عیش کے نقشوں سے ان کو نکال دیجئے، ان کو صحیح سمجھ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔
اے اللہ ہر فرد کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے خدمت دین کے لیے ہم سب کو قبولیت نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم کی نسبت پر ہونے والی ان مجالس کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس کی برکت سے قرآنی انوار سے پوری بستی کو منور فرما دیجئے، بدعات، رسومات، خرافات اور گناہوں کے سلسلے اس بستی سے ختم فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ جو ہماری بستی میں اجتماع ہونے والا ہے، اے اللہ اس کے لیے جتنے انتظام کی ضرورت ہے اپنے فضل سے آسانی کے ساتھ اس کو مہیا فرما دیجئے، ہمیں خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اس اجتماع کو ہمارے پورے علاقے بلکہ پوری عالم کے لیے ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ اس کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔